الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد زیانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ محترم سامعین حاضر آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ بھی ہمارے پڑھنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ ہمارے پڑھنے کی طرف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشیاں ہے بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہے بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے۔ کیا بات ہے، اس جیسے زمانے میں نہیں کوئی بھی ساتھ، اس جیسے زمانے میں نہیں کوئی بھی ساتھ، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، اور لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا، لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، اور جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، کیا بات ہے، جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، وہ شاہ مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے، وہ شاہ مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے۔ محترم سامعین حاضرین، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں اپنی کائنات کی سب سے عظیم نعمت سے نوازا، اور اس نعمت سے نوازنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر خوشیاں منانے کا حکم ہے، خوشیاں منانے کا حق ہے، لہذا تمہیں جب اللہ کا فضل اس کی رحمت میسر ہو، تمہیں نصیب ہو، تو تم اس پر خوشیاں منائیں۔ اور الحمدللہ آج کائنات کے سب سے عظیم نعمت، رب تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کے وجود میں آنے پر، ان کی آمد پر ہم خوشیاں منانے کے لیے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ کے امام صاحب نے کہا تھا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہے کہ آپ، اور قابل رشک ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا بیٹھنا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے ثابت کروں گا کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بے مقصد نہیں بیٹھے ہیں، بے فائدہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں عرش پر رب تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ہمیشہ ایک اعتراض سنتے ہوں گے،
آن لائن بھی اور آف لائن بھی. آن لائن یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور آف لائن یعنی کہ کچھ اپنے ان اماموں کے ذریعے سے کہ جو بظاہر طور پر دین کے ٹھیکیدار ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ہے. آپ غور سے سنیں گے, عام طور پر آپ کے ذہن میں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر اماموں کے ذریعے سے ایک اعتراض سنا ہوگا کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عید ہیں. آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں صرف 2 ہی عید ہے, تیسری عید کا کوئی تصور نہیں. لہٰذا جو یہ سنی مسلمان پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کہتے ہیں, عید میلاد النبی کہتے ہیں, ان کا کہنا درست نہیں. آپ نے اعتراض سنا ہوگا, لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں مختصر لفظوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یقین جانیں کہ عید کہتے ہیں کہ جو بار بار لوٹ کر آئے. عید کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بار بار لوٹ کر آئے. خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں. رب تعالیٰ جس دن ہمیں اپنی خاص نعمتوں سے نوازے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اس میں بقرعید کی تخصیص نہیں ہے, اس میں عید فطر کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ ہر وہ دن جس میں اللہ اپنی خاص نعمتوں سے نوازے ہمیں, اپنی رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہو, وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, بلکہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا اٹھائیں قرآن پاک کو, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 پر رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, کہ اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی خوان نازل فرما. کیوں نازل فرما؟ اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے آپ کے حوالیوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کے فرمان پر عمل کیا, آپ کے خدا کی دعوت, آپ نے جو ایک خدا کی طرف دعوت کیا تھا اس دعوت کو قبول کر لیا, تو ان حوالیوں کے ایمان لانے کی خوشی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب, اے ہمارے رب, اے میرے اللہ, تو ہمارے حوالیوں نے ہم پر ایمان لایا ہے, ہماری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے, تیری وحدانیت کو قبول کر لیا ہے, تجھے معبود حقیقی تسلیم کر لیا ہے. اے اللہ اس کی خوشی میں ہم پر مائدہ نازل فرما, ہم پر دسترخوان نازل فرما, ہم پر ملو سرور نازل فرما. کیوں نازل فرما؟ لتکونوا لنا عیدا, تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے, اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ لأولینا ولآخرینا, کہ آج جس دن یہ مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہو, تیری رحمتوں کا نزول ہو, یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اور ہمارے بعد جو آنے والے ہیں سبوں کے لیے عید ہو جائے, سبوں کے لیے عید ہو جائے. اب جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں, تیسری عید کا کوئی تصور نہیں, تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مذہب میں جن 2 عیدوں کو مانتے ہیں, آپ قرآن پاک میں ان کا ذکر کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس کا لفظ عید آیا ہے. قرآن پاک میں کہیں بھی ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ عید فطر کو عید کہا گیا یا عید الاضحیٰ کو عید کہا گیا. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل فرمایا تھا, آپ پر رحمتوں کا نزول فرمایا تھا, اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور ملتا ہے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, اپنے رب سے دعا فرمایا تھا کہ اللہ اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن, ہمارے لیے عید کا دن بنا دے, تاکہ یہ ہمارے لیے نشانی بھی بن جائے اور نبوت کی دلیل بھی بن جائے. تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں, ہمارے شریعت میں صرف عیدوں کو مخصوص کرنا, یہ محدود کرنا, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, بلکہ جس دن رب کی خاص نعمتوں کا نزول ہو ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب میں حدیث پاک سے استدلال کرتا ہوں. ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن. آپ نے سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے ہاتھ میں دیکھیں. جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے, اور ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ یوم عید, کہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے, جمعہ کا دن یا عید کا دن ہے. تو میرے پیارے ذرا بتائیں کہ ہم اپنے اسلام میں صرف 2 عیدوں کا تصور کر رہے تھے,
لیکن یہاں پہ قرآن پاک کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس دن مائدہ نازل ہوا، جس دن خوان اترا، جس دن رب کی رحمتیں نازل ہوئی، وہ ان کے لیے عید کا دن ہوا، اور پھر جمعہ کا دن ہمارے لیے عید ہوا، اور یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ہمارے لیے قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ آپ اگر حدیث پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جمعے کے دن کو سید الایام کہا کرتے تھے، یعنی کہ دنوں کا سردار، اعظم من ایام الدنیا، کہ دنیا میں جتنے دن ہیں اس میں اگر سب سے بڑا کوئی دن ہے تو جمعہ کا دن ہے۔ ایک تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اگر اس میں سب سے زیادہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے بہترین دنوں سے ہے، سید الایام ہے، یہ ہفتے کی عید ہے، ہمارے لیے عید ہے۔ اسے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عید قرار دیا۔ کیوں قرار دیا گیا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیا؟ اس دن میں یعنی کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور ایک مزے کے بات بتاؤں کہ آپ نے جب سنا، آپ ہمیشہ اعتراض سنتے ہوں گے کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عیدوں کا تصور ہے، تیسرے عیدوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ اعتراض قرآن پاک کی روشنی میں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کیا جاتا ہے، کچھ جواب دینے والوں نے یہ جواب دیا، یہ گوگل پر موجود ہے، ہم نے تلاش کیا تھا اسی جمعہ کو، گوگل پر موجود ہے کہ جب اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ ذرا غور کریں اور سر کو دھلیں، کیا جواب دیا جاتا ہے، اور یہ جواب کن کی طرف سے دیا جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، وہ اس بنا پر ہے کہ 2 عیدیں یہ سال کے تہوار ہے، اور سال کے اعتبار سے 2 دن ہیں، اور جو جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہفتے کا عید ہے۔ جمعہ ہفتے کا عید اور عید اور بقرعید یہ سال کی عید ہے۔ تو میرے پیارے، اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم قرآن پاک پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس دن رب تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا ہے۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خوان کا نزول ہوا، رحمتوں کا نزول ہوا، ان کے لیے وہ عید کا دن ہو گیا۔ جس دن اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ہفتے کا عید ہو گیا۔ تو میرے پیارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ نبی کہ جن کو اللہ نے دنیا کا مالک و مختار بنایا ہے، وہ نبی کہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں نوازا ہے۔ یہ تو ساری کائنات کے نبی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، چاہے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انسان ہیں، رب کے جتنے بھی مخلوق ہیں، سبوں کے لیے نبی ہے۔ تو جب ایک نبی کا نزول ہو، جب ایک نبی کی ولادت ہو، تو وہ دن ہفتے کے عید بن جائے، تو جس دن تمام نبیوں کے نبی کی ولادت ہو تو وہ دن ہمارے لیے عید نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے، میں اس جواب کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، جواب وہ یہ کہ آپ نے تصور کر لیا کہ عید اور بقرعید یہ سال کی عید اور جمعہ یہ ہفتے کی عید۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ دو عید و بقرعید یہ سال کی عید ہے اور جمعۃ المبارکہ یہ ہفتے کی عید ہے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی گھڑی ہے، آپ کی ولادت کا جو دن ہے، تو یہ تمام عیدوں کی عید ہے، اور عیدوں کی عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی جان معاملہ ہے۔ کیا عید اور بقرعید یہ سال کی عید، جمعہ ہفتے کی عید، اور ان تمام عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی۔ جس دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یقین جانے کہ یہ دن ہمارے لیے عیدوں کی عید ہے اور بلکہ عیدوں کی جان ہے۔ اور چونکہ وقت مختصر ہے، ہم نے پہلے کہا کہ آپ یہاں بے فائدہ نہیں بیٹھے بلکہ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ قابل تعریف بھی ہیں اور لائق تقلید بھی ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث پاک سماعت
یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں دوسری جگہ جلوہ فرما اور آپ کے صحابہ اور آپ کے غلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ آپس کی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حلقے کی طرف، ان کی مجلس کی طرف آتے ہیں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اجلسکم، کیا ما اجلسکم، کہ میرے غلام، اے میرے صحابہ، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ کس چیز کی محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ تم یہ جلوس کی جلسے کیوں کر رہے ہو؟ تم ابھی کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو ذرا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کا جواب سنو۔ اور یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ اپنے جواب کو بھی روک کر رکھیں گے۔ پہلے ہم صحابہ کے جواب سنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کی محبت نے تمہیں بیٹھا رکھا ہے، تم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، ہم اس سے دعا کریں، ہم اس کا تذکرہ کریں، وَنَحْمَدُهُ، اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی نعمتوں کو شمار کریں۔ کس بات پر، کس لیے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے جو دین اسلام کے توسط سے، دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم اس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس بات پر اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، وہ صحابہ عرض کرتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم اس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی آمد کے رب تعالیٰ نے آپ کی آمد کے وجہ سے جو صحابہ پر، مومنوں پر، مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے، اس احسان کی شکر گزاری کر رہے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ سے بھی کوئی سوال کرے کہ آج اس محفل میں، اس 12 بجے رات میں، رات کے آخری پہر، رات کے بیچ پہر میں آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ہم حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہم حضور کی ولادت کا ذکر سننے کو بیٹھے ہیں، ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے، جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر آپ کے ذریعے سے جو احسان فرمایا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو گن رہے ہیں، ہم اس کا احسان بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ذرا سونے غور کریں گے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ کیا بات ہے، یعنی کسی سے یہی نہیں، تمہاری بات ایسے نہیں مانی جائے گی، کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ تم حلفیہ بیان دے سکتے ہو؟ کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صورت میں جو تم پر احسان فرمایا ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اس کے احسان کو گننے کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ غور کریں، ذہن کو قریب کریں، کس لیے؟ کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ نے دین اسلام کے ذریعے سے جو ہماری ہدایت فرمائی ہے اور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم اسی بات پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بھی اس محفل میں رب تعالیٰ نے جو حضور کی آمد کے صدقے میں ہم پر احسان فرمایا، ہم اسی کے شکریہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قسم دیتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی قسم کے ساتھ یہ اس بات کا اقرار کر سکتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا جواب سنیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وضاحت فرماتے ہیں کہ صحابہ میرے غلاموں، ہمیں تم پر یقین ہے، ہم نے جو تم سے قسم لیا
تم سے حلفیہ بیان لیا، اس لیے نہیں لیا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں، اس لیے نہیں لیا، اس لیے قسم نہیں لی کہ تمہیں جھوٹا سمجھوں یا تم پر تہمت لگا۔ معاملہ یہ ہے کہ تم ادھر بیٹھے ہوئے اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہو، اس عمل کو کر رہے ہو۔ ادھر معاملہ یہ ہے اتانی جبرائیل کہ فرشتوں کی جبریل میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دیا، کیا خبر دیا؟ یباہی اللہ یباہی بکم اللہ، کہ تمہارے اس عمل کے ذریعے سے اللہ اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہیں جھوٹا کہنا مقصود نہیں تھا، تم پر الزام لگانا مقصود نہیں تھا، تانا زانی مقصود نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم ادھر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر رہے ہو، اس کی شکر گزاری کر رہے ہو۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل ہمارے پاس خبر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کے غلام کہیں بیٹھتے ہیں اور آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی ولادت کے قصے بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر ہمارے اس کام کے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اور یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ایسا بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کر رہا ہوگا، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، یہی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو۔ لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، عام طور پر سنتے ہیں کہ کچھ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے محفل میلاد منائیں، تھوڑی دیر منائیں اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یقین جان کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو جو بندہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ یقیناً اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ جو اپنے نبی سے محبت کے دعویٰ کرتا ہے وہ یقیناً حضور کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو حضور سے محبت کے دعوے کرتا ہے یقیناً حضور کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جلوس نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب صحابہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے کہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی بعثت کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم بھی تو وہی کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو میرے پیارے یہ اعتراض صحابہ پہ بھی لازم آئے گا کہ حضور کو تو منع کرنا چاہیے تھا کہ تم میرے صحابہ، میرے غلاموں، تم کہاں بھٹک گئے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جاؤ نمازیں پڑھو، جاؤ نوافل کی کثرت کرو، جاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرو، جاؤ ذکر و اذکار کرو۔ گویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ بشارت تھی کہ اگر کوئی اپنے محبوب کا ذکر خیر کرتا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا میلاد مناتا ہے، یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے دیگر عبادات پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح سے ہم دوسرے عبادات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم روزے رکھا کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے یاد رکھیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کے نام کی محفلیں کرنا، آپ کے نام سے جلوس نکالنا، آپ کے نام سے جلسے کرنا، یہ بھی اور عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے، اور اس پر بھی ہمارا رب ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ وہ عمل کے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں
کہ ہم پیارے آقا کے دیوانے ہیں. جہاں رب نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کے ملنے پر ہم خوشیوں کا انعقاد، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیا کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم حضور کے دیوانے، اسی طرح سے ہم حضور کے غلام، حضور سے محبت کرنے والے، جہاں ہم اپنی دنیاوی نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے ایمان کی جان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس دن کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلوس نکالا کرتے ہیں. یقین جانے تو یہ جلوس نکالنا، یہ محفل میلاد کا انعقاد کرنا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے رب تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو میرے پیارے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جمعہ کا دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آنے والا ہے، اس دن آپ کثرت کے ساتھ جلوس میں نکلیں. آپ ہر کام کو ترک کر دیں. آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی شادی کی اینیورسری ہوتی ہے، سالانہ ہوتا ہے، آپ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے ہاں شادی ہوتی ہے، آپ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ذرا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رب نے اپنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اگر آپ اس کی اہمیت کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے رب تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نوازا ہے. دنیا کی نعمتیں ہمیں جو بھی میسر آئی ہے تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں آئی ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو نہ ہم انسان ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو نہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا فرماتا، نہ ہمیں پیدا فرماتا. گویا اللہ نے اگر حضور کو پیدا فرمایا ہے تو ان کی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے اور آپ کی ذات اور آپ کی بعثت کو دنیا کا سب سے بڑا فضل اور اپنی سب سے بڑی نعمت اور رحمت قرار دیا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہے، بلکہ اپنے آقا سے محبت کی اظہار کے لیے ہم جلوس میں شامل ہو اور ہمارا لباس اسلامی ہو، ہم اسلامی وضع قطع کے ساتھ نکلے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ پر درود و سلام کو اپنی زبان پر سجا کے نکلے، تاکہ دنیا والے دیکھے تو یہ کہے کہ دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں. ان سے محبت کرنے والوں کے لیے جلوس، ان سے عقیدت کا دم بھرنے والوں کی یہ قطاریں لگی ہوئی ہے، اور دنیا والوں کے یہ پیغام ملے کہ آج دنیا والے جس طرح سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مذہب اسلام پر بیجا تنقید کرتے ہیں، آپ کی شان میں بیجا اعتراض کرتے ہیں، اس سے کسی مسلمان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہے، حضور کے محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہے. بلکہ دنیا والے جتنا بھی اسلام پر الزام لگائے، جتنا بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے، اس سے ہمارے دلوں میں حضور کی عظمتیں کم نہیں ہونے والی ہیں، بلکہ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بڑھ جانے والی ہے. تو آپ اس دن نکلیں پرچم اسلام کو لے کر، اپنے زبان پر درود و سلام کے نغمے لے کر، اسلامی وضع قطع کے ساتھ، تاکہ دنیا والے جو دیکھیں تو یہ کہیں کہ دیکھو محمد کے غلام جا رہے ہیں، محمد کے کلمہ پڑھنے والے جا رہے ہیں، آپ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹانے والے جا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ اس دن اگر آپ حضور کے محبت میں نکلیں گے تو دنیا والوں کی ہمت پست ہو جائے گی کہ یہ دیکھو کہ جس دن ان کے حضور آئے، ان کے سردار آئے، جس دن ان کے مالک و مختار آئے تو اس دن نکل سکتے ہیں. تو جس دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی اس دن یہ ضرور نکلیں گے، اور اس دن یہ اپنی جانیں کو بازی لگا کر نکلیں گے. اس دن اپنے جانوں کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ سے محبت کے لیے اپنی گردنوں کو نچھاور کر دیں گے، اپنے گردنوں کو قربان کر دیں گے. اس لیے میرے پیارے یہ آپ سے محبت کا ثبوت ہے. دنیا والوں کے لیے یہ آپ کے محبت کا ثبوت ہے، اس کی علامت اور پہچان ہے کہ آپ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے مہمان خطیب کا استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام غوث صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی آمد رسول کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
انہیں باتوں کے حد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اس میں معاف فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔